بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا علوی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کورٹ کے ایک نامی گرامی سٹار رپورٹر جناب قمر میکر صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ 6 ججز کے معاملے سے جو ایک ڈسٹ اڑی تھی، جو انہوں نے خط لکھا تھا، آج اس نے ایک نیا پہلو، ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے. جو آج راستہ اختیار کیا گیا، اس کو نوٹس لیا گیا ہے. جو پہلے جج صاحب کو بتایا گیا تھا، انہوں نے معذرت کر لی. یہ ساری وجوہات کو جاننے کے لیے ہم نے ان کو تکلیف دی ہے. قمر میکر صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لیکن قمر میکر صاحب کی طرف سوال کر لیے جانے سے پہلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کریں اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں جہاں جہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے دوستوں سے ڈسکس بھی کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنا ضرور مت بھولیے گا. میکر صاحب، 6 ججز کا جو معاملہ تھا، اس پر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ظاہر ہے کہ اب تو ایک کی بجائے 3 جج بیٹھ کے تو وہ لیتے ہیں، سو موٹو ایکشن لے لیا گیا ہے. جی، کیا ہوا ہے؟ اور اسی آج ہی کے دن دوسرا کام بھی ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے. ایک خط بھی آ گیا جو جیلانی صاحب کا. کمیشن سے انہوں نے کہا کہ جناب سربراہی سے معذرت کر لی انہوں نے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن میں آئی ہیں. ایک تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا تھی، دوسرا یہ اچانک کیسے ہوا ہے؟ بہت شکریہ علوی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ سو موٹو مجبوراً لیا گیا ہے. اوکے. ایک بہت بڑا پلان تھا 6 ججز کے خلاف، جنہوں نے ہمت کر کے یہ خط لکھا. جو دباؤ ظاہر ہے ججوں کے اوپر39 کی جوڈیشری 139-40 نمبر پہ آتی ہے، اور اتنا زیادہ پریشر ہمیشہ سے رہا ہے. چاہے ہم بھٹو کے وقت سے لے کر ابھی تک سارے کے سارے ججز دیکھ لیں، بہت سارے ججز نے پہلے بھی اعتراف کیے ہیں، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اعتراف ہوتے تھے. کوئی کتاب لکھتا تھا، کوئی انٹرویو دیتا تھا. لیکن اس دفعہ جو یہ معاملہ ہوا ہے، یہ سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد، جس میں انہوں نے ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ اور اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ڈائریکٹ الزامات لگائے ہیں کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں عدالتی معاملات میں. اب اس معاملے کے اوپر ایک بہت بڑا پلان بنایا گیا تھا کمیشن کے تحت، کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا. اس کمزور کمیشن کی سربراہی ایک کمزور بوڑھے شخص کو سونپ دی گئی، جس کے بعد لیکن ان کا فیصلہ جو ہے، جیسے تصدق جیلانی صاحب کا جو خط لکھ کر انہوں نے سربراہی سے معذرت کی ہے، میں ضرور آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو کہنا چاہوں کہ اس کو سراہا جانا چاہیے. انہوں نے جو قانونی نکات اٹھائے ہیں اس کے اندر وہ بڑے اہم ترین نکات ہیں. اور پہلے یہ سارا میں آپ کو بتا دوں کہ جو پلان تھا نا، وہ فیل ہوا ہے. اس کے بعد سو موٹو ہوا ہے. اب سو موٹو اور اس کے معاملات کیا ہیں، اس طرف جانے سے پہلے جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی صاحب لکھتے ہیں اس خط کے اندر جو انہوں نے آج لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے معذرت کر کے انہوں نے کہا کہ بے شک جو ججز نے خط لکھا ہے یہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی زیر اثر نہ آتا ہو، مان لیتے ہیں، لیکن اس خط میں جو چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں اس کے تحت ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ اس کمیشن کی سربراہی کر سکوں گا، اور کسی بھی کمیشن کو عدلیہ کے اندر انٹرفیئرنس کرنی چاہیے. کیونکہ ان 6 ججز نے جو خط کے اندر معاملہ لکھا ہے، تصدق جیلانی صاحب نے اپنے لیٹر کے اندر بھی وہ پیرا لکھا ہے کہ ان ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی ہے. ہاں جی، بالکل سجیشن مانگی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، آپ اس کے اوپر کارروائی کریں، آپ اس کے اوپر سچ جھوٹ کا فیصلہ کریں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم 6 ججز کو اپنے امور کی انجام دہی کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ ان کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، تو ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا لائے عمل موجود نہیں ہے کہ ججز پر اگر دباؤ ڈالا جائے تو وہ کیا کرے. انہوں نے پھر ایک کنونشن بلانے کے لیے کہا کہ کنونشن بلایا جائے جس میں ہمارے سمیت باقی تمام ججز بھی موجود ہوں، اور وہ ججز پھر یہ ڈسکشن کریں کہ اگر کسی جج کے اوپر، سٹنگ جج کے اوپر کسی بھی کیس میں، دیکھیں ایک تو دباؤ ڈالا جاتا ہے، دوسرا پھر دباؤ کسی عام کیس میں تو ڈالا نہیں جاتا، ہائی فائی کیسز میں ڈالا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کیس ہوگا عمران خان کا تو دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ دیں یا خلاف دیں، یا پھر نواز شریف کے حق میں دباؤ ڈالا جائے گا یا خلاف دباؤ ڈالا جائے گا. تو یہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان کی سیاست کے ساتھ، نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، انہی کیسز میں ڈالا جاتا ہے. ظاہر ہے آپ کے میرے چھوٹے موٹے کیسز میں کسی ایجنسی کو یا کسی اقدامیہ کو دباؤ ڈالنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ میٹر کرتا ہے سیاست کے لیول پر جب معاملات آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ججوں کے انصاف کا معاملہ نہیں، یہ عوام کے انصاف کا بھی معاملہ تھا. تو ان ججز نے رہنمائی مانگی تھی سپریم جوڈیشل کونسل سے. تو جسٹس جیلانی نے، تصدق جیلانی صاحب نے یہ نقطہ سامنے اٹھایا کہ کیونکہ یہ انتظامی معاملہ ہے، عدلیہ کا ہے اور عدلیہ کی شکایات ہے، تو اس میں
ایکسٹرنل معاملات یا ایکسٹرنل کوئی کمیشن اس کے اندر جو ہے انٹرفیئرنس اس کو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنا چاہیے یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انتظامی کمیٹی کے سربراہی میں اپنے فل کورٹ میں یا اپنے سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں اس کے زیر اثر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ حکومت ایک کمیشن بنائے اور پھر اس کمیشن کے اوپر کوئی ریٹائرڈ جج لگا دیا جائے جس کا موجودہ عدلیہ سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ پھر انکوائری کرے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہے عدلیہ کے معاملات میں. اس لیے انہوں نے اپنے اس کمیشن کی سربراہی سے معذرت بھی کر لی اور پھر یہ کہا کہ اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے. اب یہاں پر ٹائمنگ کا معاملہ آتا ہے جو آپ نے ذکر کیا. ٹائمنگ کا معاملہ سر اس طرح سے آتا ہے کہ ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ ایک پورا گٹھ جوڑ تھا. اچھا, ایک پورا ایک سیٹنگ جیسے پہلے سے بٹھائی بھی تھی. دیکھیں, سب سے پہلے خط آتا ہے, خط کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ملاقات کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہوتی ہیں. اب اس میٹنگ کے بعد پھر ججز باقی ملاقات کرتے ہیں, ایک افطاری ہوتی ہے, پھر اس اگلے دن سرینا عیسیٰ صاحبہ کا موجود ہونا کوئی ایسا غیر, دیکھیں یہ بڑے اتھینٹک سورسز سے ہمیں پتہ چلا اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا بھی. تو یہ واقعی حیران کن, یہ واقعی حیران کن ہے کہ حلف میں بھی موجود تھی. دیکھیے جتنے بھی افسران ہیں ان کی بیگمات کو میرے خیال میں سرکاری مسائل اور اس قسم کے جو مفاد عامہ کے معاملات ہیں یا اس طرح کی چیز جن سے ان کا تعلق نہیں ہے وہاں پر موجود ویسے نہیں ہونا چاہیے. اصولاً ان کی آئیڈیل صورت حال یہ, لیکن وہ موجود تھی. اب یہ ایک الگ سوال ہے وہ کیوں موجود تھی, ان کا اس میں کیا تعلق ہے یا کس طرح کتنا کردار ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کی یا اتفاقاً نہیں تھیں, ہو سکتا ہے قاضی صاحب کی افطاری لے کر آئی ہوں اور آگے میٹنگ چل رہی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی موجود تھیں. اور اس کے بعد جو ٹائمنگ کا معاملہ ہے نا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں. ٹائمنگ کے بعد پھر فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے. فل کورٹ اجلاس کے بعد شہباز شریف سے میٹنگ کے لیے تمام ججز متفقہ طور پر لائعمل بناتے ہیں. پھر اسی شہباز شریف سے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں عدلیہ کے اندر یعنی ایگزیکٹو انتظامیہ, انہی کے ساتھ ملاقات کر کے پھر دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا جاتا ہے. فل کورٹ اجلاس کے بعد پھر کمیشن بنانے کی منظوری دی جاتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ پورا گٹھ جوڑ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس میں ایک منٹ میں آپ کو یہاں روکوں گا. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, اس حوالے سے بہت ساری رپورٹنگ ہوئی ہے, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ کہا ہے, سنا ہے. آپ کی بڑی گرپ ہے ڈیپتھ میں, تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے وہاں انسائڈ اسٹوری کی, کیا باتیں ہوئی ہیں وہاں, کیا ڈیسائیڈ ہوا ہوگا؟ الوی صاحب وہی گٹھ جوڑ سارا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ سارے کا سارا گٹھ جوڑ جو ہے نا اسی میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. اب شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہی لے لیں, وہ کہتے ہیں جی معیشت کی بہتری کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتے ہو ضرور کریں گے. ابھی معیشت کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس قسم کے بھونڈے بیانات اور چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ کرنے کے لیے, عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اب اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فل کورٹ کا جب دوسرا اجلاس ہوتا ہے اس کا اعلامیہ آتا ہے اور پھر اس اعلامیہ بھی بہت دیر سے آتا ہے. اس کے بعد پھر کمیشن بنتا ہے اور کمیشن کی سربراہی سے جسٹس تصدق جیلانی جب انکار کر لیتے ہیں پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے چیزیں سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کل شام سے کل شام سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لیں گے. تو اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو دیکھنی تھی. اب انہوں نے پھر انتظامی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کیا اور اس کے اوپر 100 موٹو لیا. اب معاملہ آتا ہے 100 موٹو کا. 100 موٹو میں 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. اب یہ کہا بنچ بنا ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہم خیال ہیں ان کے, کوئی اختلافی نوٹ کی بھی توقع کی جا سکتی ہے, یہ کیا کریں گے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ جو ججز جنہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ جی ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے گئے, ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, ہمارے اوپر پریشر آتا ہے, ہمیں بلا کے کہا جاتا ہے, ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ آ کے تو ایک اتنے سینئر جج کو کہتا ہے آ جانا ذرا, تو یہ ساری چیزیں پروف کیسے کریں گے؟ دیکھیے جب یہ معاملات کھلیں گے اور جن ججز نے الزامات لگائے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. وہ جو ریکارڈنگ والا کیمرہ تھا وہ ججز نے نکالا, وہ ججز کے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد وہ کیمرہ, ویسے وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کی بی بی والی ویڈیو بھی جو تھی وہ جوڈیشل کمپلیکس کی تھی نا, وہ تو جج ہی ٹھہرتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے سر. اور یہ جو کیمرہ تھا یہ بھی ایک سینئر ترین جج جو جسٹس عامر فاروق کے ساتھ کافی سارے بینچز میں ابھی سے پہلے بیٹھتے رہے ان کے گھر سے برآمد ہوا, اور پھر وہ ویڈیوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو دکھائی گئی ہیں ثبوت کے طور پر. تو ثبوت موجود ہیں. الزامات یہ جہانگیری صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں کہ وہ
جیسے جہانگیری صاحب کے گھر سے کیمرہ جو ہے وہ برآمد ہوا تھا. اس کے بعد اچھا ویسے اس میں ایک اور تھوڑا سا کہتے ہیں کہ وہ جب شفٹ ہوئے جو ان کو گھر ملا اس گھر میں وہ کیمرہ جی وہ سرکاری گھر جب اس گھر میں ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے جو رہتا تھا شاید اس کو بھی پھر چیک کیا جا رہا ہو. بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کون رہ رہا تھا، یا جب شفٹ ہونے وہ پہلا بندہ چلا گیا اور ان کو دینا تھا تو اس سے پہلے لگایا گیا ہوا؟ اب ظاہر ہے یہ تو دونوں صورتوں میں یہ ممکنات میں سے ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. پہلے اب دیکھیں ان کی اگر سرویلنس کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے پہلے والے کی جا رہی ہو. اور ہماری اطلاع ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی صحافی ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، اس کی 3 فائلیں تو پہلے دن سے بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایک فائل اس کی بنتی ہے کرپشن کی، ایک فائل بنتی ہے ڈرنکنگ کی یا کوئی نشہ وغیرہ وہ کرتا ہے، یا وومنائزنگ کی فائل بنتی ہے. یہ 3 فائلیں تو ہر اس شخص کی بننا شروع ہو جاتی ہیں جو تھوڑا سا پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کی بنتی ہوں گی، ہماری تو شکر نہیں بنتی ہوں گی ابھی تک شاید آپ پکڑ نہیں آئی. اچھا لیکن جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے. پھر اب یہ آپ نے پوچھا کہ اس کے کوئی ثبوت، یہ ان ججز نے ثابت کرنا ہے، لیکن اس کی صاف شفاف جو انکوائری ہے، تحقیقات ہے، وہ کرنی اس وقت ضروری ہے. لیکن جو 7 رکنی بینچ بنایا گیا اس کے اوپر اعتراضات ضرور آئیں گے، متفرق درخواستیں بھی آئیں گی. بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور کے بیٹھنے پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں کیونکہ دونوں ملاقات کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز بھی کر چکے اور عوام کو ویسے بھی سب کچھ پتہ ہے کہ دونوں اس وقت کس طرف کھڑے ہوئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو تذبذب کا شکار ہے ہی صحیح، لیکن جسٹس منصور جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں یہ بڑا ایک حیران کن معاملہ ہے. تو اب دوسرے اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اس میں جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ. اب اطہر من اللہ صاحب جو ہے ہو سکتا ہے کوئی اختلافی نوٹ لکھ دیں، کوئی اضافی نوٹ لکھ دیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ 6-1 سے فیصلہ آ جائے، یا جمال خان مندوخیل صاحب یا یحییٰ صاحب ان میں سے کوئی ایک آدھا بندہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو. تو باقی ہم خیال بینچ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اکثریت میں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں یہ بینچ جس طرح وہ چاہیں گے میرے خیال میں اسی طرح معاملہ جو ہے ٹلٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جن ججوں نے خط لکھا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ کمپینیں دیکھی ہیں، ابھی شروع ہو گئی ہیں کچھ کے، یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ماضی میں ظاہر ہے یہ تو ہم رپورٹ کرتے رہے، دیکھتے بھی رہے، اس پہ پروگرامس بھی کرتے رہے ہیں جی کہ ان کا ٹلٹ کوئی پی ٹی آئی کی طرف دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ان کے ججوں کے خط کے پیچھے کوئی یہ حسن اہتمام ہے؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جو اس وقت حکمران ہیں، جو وزیر ہیں مختلف، ایک نہیں کئی ایک نے بیان دیا ہے کہ آج بھی میں اس کا وزیر دفاع کا بھی بیان دیکھ رہا تھا، تارڑ صاحب کا بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کا ضمیر ابھی کیوں جاگا ہے. دیکھیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان کا ضمیر ابھی جاگا ہے. ان کا ضمیر 10 مئی 2023 سے وہ یہ خط و کتابت کر رہے ہیں. جب یہ ٹیرین اصل معاملہ شروع ہوتا ہے، ٹیرین وائٹ کا جو کیس تھا عمران خان صاحب کی بیٹی کا، وہ قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے پر فیصلہ جو ہے اکثریت نے سنا دیا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، اور چیف جسٹس جو ہے عامر فاروق صاحب وہ اس فیصلے کو جاری نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد تحریری طور پر کہا گیا کہ آپ اس فیصلے کو جاری کریں، لیکن وہ جاری نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر اور معاملات آگے چلتے رہے، اور آپ کو خود نظر آیا ہوگا کہ کئی دفعہ لوور کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے کئی ایسے کیسز ہیں جن کو ڈیلے کروایا گیا، بہت زیادہ ان میں طوالت جو ہے وہ رکھی گئی. اور کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو متنازع ترین فیصلے تھے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں، ان پر جو فیصلے آئے وہ ایک حیران کن تھے کہ انسانی حقوق جو ہیں، بیسک رائٹ جو ہیں، وہ کس طرح سے کسی کے سلب کیے جا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لیکن آپ کو ایک اور خبر یہ دے رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ ایسے ثبوت اکٹھے کیے جائیں، چاہے وہ آڈیوز ہوں، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ لوگوں کی ملاقاتیں ہوں ان ججز کے ساتھ، خط و کتابت ہو، یہ چیز ثابت کی جائے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ ملی بھگت ہے، اور ان کے اوپر کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے تحت کوئی کارروائی ان کے خلاف شروع کی جائے، جو کہ انہوں نے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو بریک کیا ہے اور اپنے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس میں الزام یہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ پھر یہ ان کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کوئی ثابت چیز ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن پہلے ہی جو بیانات سن لے اگر جس کے بھی آپ حکومت میں بیٹھے لوگوں کے بھی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان ججز نے یہ کیا ہے. لیکن یہ ججز پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس بھی آ چکے ہیں اپنی شکایت لے کر. اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے، موسٹ سینئر جج تھے، ان کے پاس بھی یہ گئے تھے، اور انہوں نے
ممکنہ طور پر جو ممکنہ طور پر نہیں بلکہ مبینہ طور پر اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے جو آگے سے آگے جواب دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ساڑی بھی یہی حالت ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ صرف ان 6 ججز تک جو ہے وہ نہیں ہے، یہ بہت اوپر تک ہے. صحیح ہے جی، بات چیت آپ نے سنی. اور یہ ہمارے ہاں جو نظام انصاف ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اسے دیکھ رہے ہیں فیصلے. ایک وقت آتا ہے کہ سزائیں شروع ہو جاتی ہیں، اگلا وقت آتا ہے کہ جزائیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اقتدار میں جو آ جاتا ہے اقتدار میں، اس کے لیے ساری اس کی معافیاں بھی ہو رہی ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، بری بھی ہو رہے ہیں. اور جب اقتدار سے اترتا ہے تو پھر پرچے بننا شروع. جو پتہ نہیں ہے کس طرح کا نظام انصاف ہے، اس میں کسی کی مداخلت ہے یا نہیں. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام بہت زیادہ باشعور ہیں. ہم نے تو ایک بحث کرنی تھی، آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. بہت شکریہ.